نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل کا سلسلہ شروع تھا اور قرآن کریم سے پہلی دلیل سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پیش کی گئی اور اس کی مکمل وضاحت آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اب یہاں سورہ عقیدہ ختم نبوت کی دوسری دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند کر دیا۔ اس آیت کا شان نزول تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر در منصور میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں عرفہ کے دن یوم جمعہ میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 81 دن سے زیادہ نہیں رہے، یعنی 81 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد اس دنیا میں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ اور اکثر احادیث سے اور آثار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان 81 دنوں میں کوئی حرمت اور حلت کا حکم اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاتقان میں ذکر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صرف 2 آیات نازل ہوئی ہیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اس امت کو اللہ جل شانہ نے بہت بڑی فضیلت اور شرافت سے نوازا ہے، اور بہت بڑی فضیلت کا اللہ جل شانہ نے اعلان فرمایا ہے۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم جس دن یہ نازل ہوتی اس دن کی عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جس آیت کی وجہ سے آپ اس دن عید مناتے؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ وہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعہ، کہ تحقیق ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جس جگہ اور جس دن یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس دن نازل ہوئی، جس جگہ جس مکان میں نازل ہوئی، وہاں ہمیں سب کچھ معلوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں یہاں اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہو اس آیت پر عید منانی چاہیے، یہاں تو عید کیا 2 عیدیں ہیں ہمارے لیے، اللہ نے اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں کر دی، ایک جمعے کا دن یہ بھی عید ہے اور عرفہ کا دن یہ بھی عید ہے، 2 عیدیں ہیں۔ چنانچہ تفسیر در منصور میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلہ لنا عیدا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے آج کے دن کو ہمارے لیے عید بنایا ہے۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اس امت کے لیے بہت بڑی فضیلت اور شرافت کو بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین میں کوئی حلال حرام، کوئی جائز ناجائز، کوئی چیز، کوئی حکم آج کے بعد نہیں آئے گا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، دین مکمل ہو گیا۔ یعنی اس کے بعد اب یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور نبی آئے، کوئی اور شریعت ہو، کہ کوئی حکم اس دین کا اور اس امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئیں، دین اسلام، اس کا کوئی حکم اس کے ذریعے منسوخ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا، آج کے بعد کوئی وحی اس سلسلے میں نازل نہیں ہوگی۔ اب یہاں اس آیت سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، اور وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کسی دین کی ضرورت نہیں،
کسی اور ایسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین کو منسوخ کر دے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آثار بھی موجود ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، اور اسی طرح امت کے مفسرین کی جو ہے تفاسیر بھی اس پہ موجود ہیں۔ تو میں مختصراً جو ہے بات عرض کر کے آپ کو جو ہے نا بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تفسیر مظہری میں جو ہے نا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کا نے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے قول اور ان سے اثر جو ان کا نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ قال لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض والسنن والحدود والاحکام، کہ اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ جل شانہ نے کوئی حلت اور حرمت کا حکم نازل نہیں فرمایا، اور نہ ہی فرائض اور سنتوں اور حدود اور احکام میں سے کوئی چیز نازل فرمائی، کوئی چیز اس کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ یہی آخری آیات احکام کے اعتبار سے۔ تفسیر در منصور میں جلد دوم اور صفحہ نمبر 259 پر جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ ھذا نزل یوم عرفۃ فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، کہ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی حلال اور حرام کا حکم اللہ جل شانہ نے نازل نہیں فرمایا۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر کی تیسری جلد صفحہ نمبر 279 میں جو ہے ذکر ہے کہ ھذہ اکبر نعم اللہ علی ھذہ الامہ، کہ یہ اللہ جل شانہ کی امت پر بہت بڑی نعمت ہے، حیث اکمل تعالی لہم دینہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امت محمدیہ کے لیے ان کے دین کو مکمل کر دیا۔ فلا یحتاجون الی دین غیرہ، اب یہ کسی اور دین کے محتاج نہیں ہیں، ولا الی نبی غیر نبیہم، اور نہ ہی کسی اور نبی کے اپنے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کے محتاج ہیں۔ ولہذا جعلہ اللہ، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جو ہے بنایا ہے۔ وبعثہ الی الانس والجن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں اور جنات کی طرف جو ہے مبعوث فرمایا ہے۔ اب یہاں اس سے بھی یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ جات پیش کر دیے، یہاں ان آثار سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال سے، آثار سے بھی یہ بات بالکل اسی طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد اب کوئی کسی شریعت کی، کسی جو ہے دین کی اور کسی حکم کی ضرورت نہیں، اب کوئی حکم نازل نہیں ہوگا۔ امام ابن شیبہ رحمہ اللہ ایک روایت انہوں نے بیان کی ہے، اور اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ هَذِهِ الْآيَةُ نَعْيَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وعاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 81 یوما، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بعد جو ہے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنائی گئی ہے، خبر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وعاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 81 یوما، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صرف 81 دن جو ہے اس دنیا میں زندہ رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اب یہاں اس سے بات جو ہے بالکل ثابت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک شبہ جو ہے قادیانیوں کی طرف سے یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جو آپ کہتے ہو یہاں دین مکمل کر دیا گیا، یہاں تکمیل سے مراد وہ کہتے ہیں تکمیل لغوی ہے، یہاں تکمیل حقیقی نہیں لیتے، لغوی اعتبار سے اس کا تکویلی یعنی لغوی اعتبار سے اس کا معنی وہ مراد لیتے ہیں۔ اب یہاں لغوی اعتبار سے وہ لے کر اس کا مطلب یہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ یہاں دین کے اکمال سے مراد جو ہے دین کا اظہار ہے، غلبہ ہے کہ باقی ادیان پر دین جو ہے غالب ہوگا، لیکن یہ ان کا مطلب بیان کرنا بالکل غلط ہے۔ غلط اس وجہ سے اگر یہ بات لے لی جائے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا کیا کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ اس جو ہے نا آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، اور اس سے پہلے تفصیل میں ہے ابو بکر بن ابی شیبہ نے جو اثر نقل کیا ہے اس کے اندر موجود ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے۔ اب وہ دین کے جو ہے نا اظہار پر تو رویا نہیں جاتا، رونے کی کون سی بات بنتی ہے کہ دین کو اللہ غلبہ دے دے اور دین جو ہے نا تمام ادیان پر غالب ہو جائے، اس میں کوئی رونے کی بات اور رونے کا کوئی جو ہے نا کوئی رونے کی حقیقت جو ہے سامنے نہیں آتی، کوئی وجہ جو ہے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو اس آیت میں رونے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو گئے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ سے یعنی خوب واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی تھی احکام کے اعتبار سے نازل ہو گئی اور دین مکمل
ہو گیا، اب کسی قسم کی دین کے اندر کسی قسم کے حکم کی جو ہے گنجائش نہیں رہی، نہ حلال میں نہ حرام میں اب کوئی حکم نازل نہیں ہوگا، نہ ہی کسی ایسی شریعت کی ضرورت ہے کہ جو آ کر اس دین محمدیہ کو اور اس شریعت محمدیہ کو منسوخ کر دے اور خود ناسخ بن جائے، اب ایسی کوئی صورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور عقیدہ ختم نبوت برحق عقیدہ ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ دوسری دلیل تھی جو آپ کے حضرات کے سامنے جو ہے ذکر کر دی گئی۔ آئندہ جو ہے انشاءاللہ تیسری دلیل ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔